بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت واصف علی واصف سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جناب حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ رب کو پہچاننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچان۔ اگر آپ اپنے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھو جس کا کوئی ثانی نہ ہو تو پھر آپ یہ پہچانیں کہ یہ خوبی کس نے بنائی ہے، اور سب سے پہلے آپ اپنے اندر حیران کن چیزیں دریافت کریں۔ دریافت کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہ کتنا ونڈرفل ہوگا، اور یہاں سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان مل جائے گی۔ یعنی آپ خود آئینہ ہیں، اگر آپ آئینہ پالش کریں تو وہ چمکنا شروع کر دے گا، اگر آپ آئینہ پالش کریں تو وہ مزید چمکتا جائے گا، پھر آپ اندر کے بنانے والے کی صورت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش آپ باہر سے نہ کرو، اس کی تلاش آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تلاش کہیں اور کریں گے تو پھر تلاش کرتے کرتے آپ پھر اپنے آپ تک پہنچ جاؤ گے، یعنی اللہ کی ذات تمہارے اندر ہے، بس آپ نے اپنے آپ میں اترنا ہے اور پھر آپ اس کے روبرو ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں اتریں۔ جب آپ اپنے آپ میں اترو گے تو پھر یہ کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب بآئینہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے آئینہ ہو، آپ آئینے کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے قریب ہو جاتے ہیں اور قریب ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ کون دونوں؟ یعنی آئینے کا عکس اور آپ کبھی ایسا واقعہ ہو جائے کہ اندر والا عکس باہر نکل آئے تو پھر کمال ہی ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اندر سے اس سے باتیں کر رہے ہوں اور وہ بھی آپ سے باتیں کر رہا ہو، اشارہ کر رہا ہو، جب آپ چپ ہو جائیں تو وہ آگے سے بول پڑے کہ اب کیوں نہیں بولتا، تو پھر بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے مثلا آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، جیسے آپ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی ویسے اشارہ کرتا ہے، آپ آگے ہو جاتے ہیں وہ بھی آگے ہو جاتا ہے، آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب آپ چھپ جاتے ہیں وہ بھی چھپ جاتا ہے، نظر نہیں آتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب وہ ہے کہ نہیں، جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اندر پھر موجود ہوتا ہے، پھر آپ اس سے باتیں کرتے ہیں، پھر آپ چپ ہو جاتے ہیں، اور جب آپ چپ ہو جائیں وہ بول پڑے اور کہے کہ آگے بول، اب کیوں نہیں بولتا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کے ساتھ کوئی بولنے والا اندر سے آواز دے دے کہ تو بول کیا چاہتا ہے۔ یہ بات تھوڑی مشکل ہے، آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ تنہائی میں کوئی آپ سے اگر ہم کلام ہو، جبکہ وہاں کوئی بھی نہ ہو تو کوئی انسان بھی نہیں تھا، وہ کون تھا؟ یہاں سے رب سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو تنہائی میں وہ کون تھا جو آپ سے ہم کلام ہوا، یعنی میرے سوا تو وہاں کوئی اور موجود ہی نہیں تھا، تو وہ کون تھا جو مجھ سے بات کر گیا؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ تنہائی میں ایک ایسا مقام آ جائے کہ جب آپ کو تقرب ہو جائے کہ جس نے آپ کو پہچانا اسی نے ہی اپنے رب کو پہچانا، تو آپ اپنے آپ کو پہچاننے والے بنو۔ جیسے آپ کی آنکھ کوئی انسانی چہرہ دیکھتی ہے، آپ کو اسی آنکھ کے ذریعے ہی نظر آئے گا، اور دل کے اندر احساس پیدا ہوگا خیال میں کہ ان کی بات آئے گی، اور پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ تنہائی کے اندر آواز بھی آ جائے، جیسے دور کی آواز کہتے ہیں۔ یہ تو راز ہے کہ دور کی آواز قریب سے آتی ہے، آ رہی ہے دور سے آواز، جو ملا خاک میں وہ بنا ہمراز۔ تو جب آپ خاک میں مل جاتے ہیں تو پھر آپ ہمراز بن جاتے ہیں۔ یہ خاک وہی ہے جس کو ابو تراب سے نسبت ہے۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ آپ کا رب کون ہے۔ رب کا معنی پالنے والا ہے، تو آپ اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ کیا ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے رب کو پہچان کر بات بنائی ہے، اور یہ پہچان رکھنے والوں نے کہا ہے، اس لیے آپ کا اللہ جو ہے یہ آپ کے خیال کا نام ہے۔ اللہ کی ذات ہے تو الگ، لیکن جتنا آپ کا عقیدہ ہے اتنا ہی اللہ ہے، اور عقیدہ آپ کے پاس ہے۔ جیسا کہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا جس کو ڈھونڈ رہی ہے وہ تو ہر دم میرے اندر ہے، یعنی ہر آدمی کے اندر ہے۔ ایسا دعویٰ خواجہ غلام فرید صاحب رکھتے ہیں کہ اللہ تو ہر دم ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ کون ہو؟ کیا دونوں ایک ہیں؟ کیا دونوں دو ہیں؟ تو یہ بات اپنے آپ کو پہچاننے سے سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے آپ کی اپنی پہچان جو ہے یہ آپ کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کو بنانے والے نے کیا بنایا، ساری پہچان اسی میں ہی ہے۔ تو اللہ باہر کی بات نہیں کر رہے بلکہ اندر کی کہانی ہے، ہم اپنے آپ میں ہی ہیں۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسافر دور نکل گئے، لیکن جب مڑ کے دیکھا تو اپنے ہی گھر میں تھے۔ تو اس کے مسافر کہیں دور پیدل نہیں جاتے، ہم اللہ کی تلاش میں جاتے رہے۔ ایک بندہ اللہ کی تلاش میں جا رہا تھا کہ راستے میں سے درویش ملا اور پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ تو درویش بولے کہ پیچھے جس کو چھوڑ آئے ہو وہ کون تھا؟ اللہ کسی آگے کا نام نہیں، اللہ پیچھے کا نام بھی ہے، جسے آپ چھوڑ آئے ہو وہ بھی اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں بھی اللہ ہے،
تو اللہ اس شہر میں بھی ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، اس شہر کا نام بھی ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، بلکہ یہ ساری بات باطن کی ہے۔ اللہ کسی بھاگم دوڑ کی بات نہیں، اللہ کسی ٹھہرنے والی بات ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے ٹھہرو اور اپنے آپ میں غوطہ لگاؤ۔ اپنے آپ میں غوطہ لگانے کا فن کسی اللہ والے سے جانو، اور غوطہ لگا کر اندر کی بات جانے، باہر جانے والی بات نہیں۔ یہ اندر کا سفر ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ آپ سب سلامت رہیں اور آخر میں دعا کریں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔